امریکی سینٹ سے وزیر خارجہ کی منظوری، مارکو روبیو ٹرمپ کابینہ کے پہلے رکن بن گئے۔ حلف اٹھانے کے بعد صدر ٹرمپ کے متعدد ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط۔ روس کی چین کو اسٹریٹجک تعلقات میں فروغ دینے کی تجویز۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کے دن ہی امریکہ کی سینٹ نے ملک کے نئے وزیر خارجہ کی متفقہ طور پر منظوری دے دی ہے۔ سینٹ سے توثیق کے بعد مارکو روبیو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کے پہلے رکن بن گئے ہیں۔ سینٹ میں پیر کو مارکو روبیو کی توثیق کے لیے ووٹنگ کے دوران 99 ارکان نے ان کے حق میں ووٹ دیا اور کسی بھی رکن نے ان کی مخالفت نہیں کی۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سینٹرل انٹیلیجنس کے نامزد کردہ ڈائریکٹر جان ریڈ کلف کی منگل کو سینٹ سے منظوری کا امکان ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نشریاتی ادارے فاکس نیوز کے سابق میزبان پیٹ ہیگسٹ کو وزیر دفاع نامزد کیا تھا، جن کی رواں ہفتے ہی سینٹ سے توثیق ہو سکتی ہے۔ امریکہ میں روایت ہے کہ صدر کی حلف برداری کی تقریب کے فوری بعد سینٹ کا اجلاس بلایا جاتا ہے، جس میں نئے صدر کے نامزد کردہ عہدیداروں کی منظوری دی جاتی ہے تاکہ نئے صدر جلد اپنی ٹیم مکمل کر سکیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے 47ویں صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Trump. حلف اٹھانے کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنے وعدوں کے مطابق عہدہ سنبھالنے کے پہلے ہی دن کئی ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے ہیں۔ ان کے پہلے صدارتی احکامات میں سابق صدر جو بائیڈن کے درجنوں اقدامات کی منسوخی، آب و ہوا کے معاہدوں سے امریکہ کی علیحدگی کے علاوہ امریکہ میکسیکو بارڈرز پر نیشنل ایمرجنسی کے نفاذ کے علاوہ عالمی ادارہ صحت سے امریکہ کی علیحدگی اور منشیات کے کارٹلز کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا حکم نامہ بھی شامل ہے۔ صدر ٹرمپ نے جنوری 2021 میں کیپٹل بلڈنگ پر حملہ کرنے والوں کے خلاف وفاقی مقدمات ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ حلف اٹھانے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ میں سنہرے دور کا آغاز ہو گیا ہے اور آج کے بعد ان کے بقول ہمارا ملک ترقی کرے گا اور پوری دنیا میں ایک بار پھر اسے عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے منگل کو چینی صدر شی جن پنگ سے ایک ویڈیو کال میں بیجنگ اور ماسکو کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری میں مزید فروغ دینے کی تجویز دی ہے۔ روس اور چین کے صدور کے درمیان یہ رابطہ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ کے 47ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے کے چند گھنٹوں کے بعد ہوا ہے۔ صدر پوٹن نے ہاتھ لہرا کر صدر شی کو پیارے دوست کے طور پر مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ روس چین شراکت داری اور اسٹریٹجک تعاون کے منصوبے کا خاکہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر صدر شی نے صدر پوٹن سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو اور بیجنگ کے تعلقات وسیع باہمی قومی مفادات پر مبنی ہیں اور بڑی طاقتوں کے درمیان تعلقات کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ چین نے کہا ہے کہ تجارتی معاملات کے حل کے لیے امریکہ سے تعاون کی توقع کرتے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات ایک ایسے وقت پر کہی ہے جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین سمیت کئی دیگر ممالک کی مصنوعات پر ٹیرف میں اضافے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بیجنگ امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور روابط کو مضبوط کرنے اور اختلافات کو مناسب طریقے سے حل کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی طور پر سودمند تعاون کے لیے تیار ہے۔ ترجمان نے اس توقع کا اظہار کیا کہ امریکہ اور چین بیجنگ اور واشنگٹن کے پائیدار اور صحت مند تجارتی تعلقات کو فروغ دیں گے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے امریکہ میں زیر حراست ایک افغان شہری کے تبادلے میں 2 امریکی شہریوں کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ منگل کو کابل میں طالبان وزارت خارجہ نے 2 امریکی شہریوں کا نام بتائے بغیر کہا کہ ان کا تبادلہ افغان شہری خان محمد سے کیا گیا ہے، جن کو 20 سال قبل مشرقی افغانستان سے گرفتار کیا گیا تھا۔ خان محمد منشیات کی مبینہ اسمگلنگ میں کیلیفورنیا کی ایک جیل میں سزا کاٹ رہے تھے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ قیدیوں کا یہ تبادلہ امریکہ کے ساتھ طویل اور نتیجہ خیز مذاکرات کے بعد ہوا ہے۔ جن امریکی شہریوں کو رہا کیا گیا ہے ان میں سے ریحان کاربٹ کے اہل خانہ نے ان کی رہائی پر شکر ادا کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارا حسن۔